اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ انبیاء آیت نمبر 7 ہے. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس سے پچھلی آیات میں کفار کے اعتراضات کا ذکر ہوا تھا. ان اعتراضات کے اندر ہی ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ هل هذا الا بشر مثلکم، جو آیت نمبر 3 کے اندر ذکر ہوا ہے. تو اب یہاں پر اس اعتراض کا جواب ذکر ہوگا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. وما ارسلنا قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے بھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے جن کو رسول بنا کر بھیجا وہ نہیں بھیجا مگر کن کو؟ الا رجالا نوحی الیہم، مگر یہ کہ انسانوں میں سے مردوں ہی کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے. تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں یقین نہ ہو یا اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اہل ذکر سے پوچھ لو. اور اہل الذکر سے یہاں پر مراد جو ہے وہ تورات والے لوگ ہیں. وما جعلناہم، اور وہ جو پہلے نبی تھے، وہ جو پہلے انبیاء تھے جن کو ہم نے پہلے نبی بنایا تھا، وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، ہم نے ان کو ایسے اجساد میں نہیں بنایا تھا کہ لا یأکلون الطعام، کہ وہ جو ہے وہ کھانا ہی نہ کھاتے ہوں، اور وما کانوا خالدین، نہ ہی ہم نے ان کو کوئی ایسا بنایا تھا کہ وہ ان کی جو ہے وہ موت ہی واقع نہ ہو، کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں. جی امجد بھائی. جی شیخ صاحب، یہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی یہ کوشچن کہ کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کا ذکر کیا، جیسے وراثت کے معاملات ہیں، اور کچھ جگہوں پہ رجال کا ذکر کیا، جیسے یہاں پہ بھی ہے اور بھی کئی جگہوں پہ ہیں. تو جی یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں یا اس میں کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ عورت کے لیے انس کا ہر جگہ پہ وہی کی لفظ آتا ہے، مگر مرد کے لیے یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. نہیں، خواتین کے لیے بھی الگ استعمال ہوتے ہیں الفاظ نا، ذکورا و اناثا. اناثا کے لفظ بھی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، نساء کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ ممکن ہے اس میں کوئی لغوی نقطہ ہو، یقیناً کوئی نہ کوئی لغوی نقطہ ہوگا، لیکن بظاہر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں گے جو فروق کے موضوع پر جو کتابیں ہیں، یہ علوم القرآن کے اندر باقاعدہ ایک فن ہے جو اس یعنی کہ اس پہلو کو ڈیل کرتا ہے یا اس پہلو سے بات کرتا ہے. تو یقیناً ان کتابوں کے اندر، فروق کی کتابوں کے اندر یا اشباہ و نظائر کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر یقیناً اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ دیکھنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی نقطہ ہوگا اس میں، واللہ اعلم. ثم صدقناہم الوعد وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم. ثم صدقناهم الوعد، اور پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کر دیا. فانجیناهم، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو نجات دے دی، انبیاء کو اور انبیاء کے ماننے والوں کو ہم نے نجات دے دی. واہلکنا المسرفین، اور مشرکوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. فانجیناہم ومن نشاء، انبیاء کو اور جن کو ہم نے چاہا ان کو ہم نے نجات دے دی عذاب سے. واہلکنا المسرفین، اور جو اسراف کرنے والے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہاں پر مسرفین سے مراد جو ہے وہ مشرکین ہے. اب جو ہے وہ ترغیب ہے قرآن مجید کی طرف. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اور یقیناً ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری طرف
ایک ایسی کتاب کے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا تذکرہ ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان کی کیفیات کا یا انسان کے جو احوال ہوتے ہیں، یا تو وہ شقی ہے یا سعید ہے یا اصحاب الجنت میں سے ہے یا اصحاب نار میں سے ہے، تو یہ تمام تذکرہ جو ہے تمہارا اس کتاب میں موجود ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم انکار کرتے ہو اور تم عقل نہیں کرتے ہو. وکم قسمنا من قریۃ، تخویف دنیاوی. وکم قسمنا من قریۃ، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی ایسی بستیاں کہ کانت ظالمتن، کہ جو جن کے رہنے والے ظالم تھے. وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور پھر ان کے بعد ہم نے نئی بستیاں اور نئے لوگ جو ہے وہ پیدا کر دیے. وکم قسمنا من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں. کانت ظالمتن، جو کہ ظالم لوگوں پر مشتمل تھیں. وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور پھر ان کے بعد ہم نے نئے لوگ پیدا کر دیے. اور جو بستیاں جو ہلاک کی ان کی کیفیت کا تذکرہ ہے. جو بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ان کی کیفیت کیا تھی. وکم فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون. فلما احسوا بأسنا، اور جب ان لوگوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، تو اذا هم منها يركضون، تو اس وقت اچانک وہ اس عذاب سے بھاگنے لگ گئے. رکض یرکض کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا. ٹھیک ہے، فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو اس وقت وہ جو ہے وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے. تو ان سے یہ کہا گیا، یقال لهم، ان سے یہ کہا گیا، یقیل لهم، ان سے یہ کہا گیا کہ لا ترکضوا، لا ترکضوا، آج بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. لا ترکضوا ورجعوا، اور لوٹ جاؤ، آج بھاگو مت، لوٹ جاؤ. الا ما اترفتم فیہ، ان چیزوں کی طرف کہ جن میں تم بڑے ہی خوشحال تھے، جن میں تم بڑی ہی مستیاں کیا کرتے تھے. ومساکنکم، اور اپنے مساکن کی طرف، اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاؤ. لعلکم تسألون، تاکہ تمہیں ہلاک کر کے پھر تمہارے سے سوال کیا جا سکے. یعنی کہ جب اللہ رب العزت کا عذاب دیکھا ان لوگوں نے تو وہ بھاگنے لگے، اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرنے لگے. تو ان کو پھر کہا گیا کہ اب بھاگنے کا، اب کوئی بھاگنے کا موقع نہیں ہے. لا تحین مناص، کلا لا مفر، الی ربک یومئذ المستقر، ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. تو وہ تو قیامت کے بارے میں ہے، لیکن بہرحال جب اللہ رب العزت کا عذاب بھی آ جائے تو پھر اس کے بعد بھاگنے کا، لا تحین مناص، بھاگنے کا ٹائم نہیں ہوتا. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو اذا هم منها يركضون، تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے. تو کہا گیا لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فیہ ومساکنکم، آج بھاگو مت بلکہ لوٹ جاؤ اپنے ان بستیوں کی طرف، اپنے ان چیزوں، اپنے ان سامان دنیا کی طرف کہ جس میں تم بہت ہی مستیاں کیا کرتے تھے. ومساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پھر سوال کیا جا سکے تمہیں ہلاک کرنے کے بعد. تو قالو، وہ کہیں گے، وہ کہنے لگے، یا ویلنا، اے ہماری ہلاکت، اے ہماری بربادی. انا کننا ظالمین، بے شک ہم جو ہے وہ ظالم تھے. یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہماری ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہم لوگ جو ہے وہ تو ظالم تھے، ہم تو ظلم ہی کرتے رہے. فما زالت تلک دعواہم، فما زالت تلک دعواہم، اللہ اکبر، پھر ان کی یہی پکار رہے گی، یہی ان کی پکار رہی، یعنی کہ وہ یہی کہتے رہے کہ انا کننا ظالمین، ندامت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ندامت کی وجہ سے اور اعتراف جرم ہے. فما زالت تلک دعواہم، اس وقت پھر ان کی یہی پکار، چیخ و پکار رہی. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا کٹے ہوئے اور بجھے ہوئے. حصیدن، جس طرح کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حصاد، حصیدن. اور خامدین کا مطلب ہوتا ہے جس طرح بجھی ہوئی
بجھی ہوئی اور کوئی چیز ہوتی ہے. آپ نے اگر کبھی دیکھے ہوں یہ جو کھیت ہوتے ہیں جب یہ فصل لگ جاتی ہے اس کی، منجی منجی جس کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں اسے، گندم گندم. ہاں منجی منجی تو کسے کہتے ہیں؟ ہاں مجھے سر رائس ہوتے ہیں نا. منجی رائس ہوتے ہیں؟ نہیں یہ جو دوسری ہوتی ہے یہ جو جی وہ گندم، گندم گندم کی دھان. گندم ہوگی سر. ہاں گندم کی بات کر رہا ہوں، منجی کی نہیں. تو گندم جو ہوتی ہے وہ جب اس کی کٹائی وغیرہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پیچھے جو رہ جانے والا اس کا ہوتا ہے ساز و سامان اس کا، اس کو پھر جو ہے وہ اس کو ختم کیا جاتا ہے چاول لگانے کے لیے، کھیتوں کو تیار کرنے کے لیے عموماً لوگ کرتے ہیں، یا کوئی اور چیز بیجنی ہوتی ہے تو اس کو پھر جو ہے نا وہ آگ لگا دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر پورا جو اس کا جو بچا کچا ہوتا ہے سامان سارا وہ جل جاتا ہے. تو مطلب وہ ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، بڑا عجیب سا وہ منظر ہوتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ وہاں پر پوری ایک تیار فصل کھڑی ہوتی ہے، اور پھر کچھ دن گزرتے ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی بھی یہی مثال بیان کی ہے. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. اب یہاں پر یہاں سے جو آگے ہے دوسرا باب ہے سورت کا، آیت نمبر 16 سے لے کر تو آیت نمبر 30 تک، اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت توحید کے دلائل کو ذکر کرے گا اور مشرکین پر رد کرے گا. یہ اس کی سمجھ آ گئی ہے نا، حصیدن خامدین کی؟ جی یہ حصیدن خامدین کی سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. ہاں یہ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. حصیدا خامدین یعنی کہ ہم نے ان کی حالت یہ کر دی کہ گویا کہ وہ کٹے ہوئے اور بجھے ہوئے ہیں، اور یعنی کہ بالکل ان کی جو ہے وہ تباہی اور بربادی کو بیان کرنے کے لیے یہ مثال دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بالکل اس طرح گویا کہ بالکل ان کا استحصال کر دیا. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ بھی ان کے ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل تماشے کے لیے، کھیلتے ہوئے، کوئی ہنسی مذاق کرتے ہوئے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے ان آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان کو کسی ہنسی مذاق کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. یعنی کہ یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ معاملہ صرف یہی ہے کہ بس کہ جس کا کوئی مقصد اور جس کا کوئی جو ہے وہ نہ ہو، جس کا کوئی پرپز نہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم ارادہ کرتے کہ ان نتخذ لہوا، کہ ہم اس کو کھیل تماشا بنائیں، تو لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اس کو اپنے پاس ہی بنا لیتے، ان کننا فاعلین، بالفرض اگر ہم یہ کام کرنے والے ہوتے تو. یعنی کہ اگر اللہ رب العزت نے یہ جو آسمانوں اور زمین کا نظام بنایا ہے، یہ پوری کائنات اور یہ دنیا کا جو نظام چلایا ہے، اگر یہ بغیر کسی مقصد کے ہوتا، اگر یہ صرف ایک مشغلہ اور دل لگی ہی مقصود ہوتی، تو اللہ رب العزت کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے اور مخلوقات کے سامنے ان دلائل کو ظاہر کرتا، ان حقائق کو ظاہر کرتا، اور پھر وہ انبیاء کو بھیجتا، پھر وہ کتابوں کو نازل کرتا، پھر وہ حق اور باطل کے اندر جو ہے وہ ایک کشمکش کو جاری کر دیتا، اور پھر جو ہے وہ لوگوں کا امتحان لیتا اور اس کے اوپر سارا یہ ان تمام چیزوں کی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں تھی. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. تو ایسا پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہم جو مطلب ہم نے پھر یہ کیوں پیدا کیا ہے، اس پورے نظام کو ہم نے کیوں بنایا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل، یہ ہم نے جو تمہارے سامنے ان تمام آیات کو ظاہر کیا ہے، آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، اور پھر ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے
اس کو پیدا کیا ہے اور تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم تو مارتے ہیں حق کو باطل پر، حق کے ذریعے ہم باطل پر مارتے، باطل کو مارتے ہیں، اور فیدمغہ، تو اس کا جو دماغ ہے وہ باہر نکل آتا ہے، باطل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، فیخرج دماغہ، فیدمغہ، یہ جو حق ہے یہ باطل کا جو مغز ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو پس وہ جو ہے وہ بالکل زائل ہو جانے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، فیدمغه، تو وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے، یعنی کہ اس کو تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، فاذا هو زاهق، تو پس باطل جو ہے وہ زائل ہو جانے والا اور رسوا ہو جانے والا ہوتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تو اے مشرکو تمہارے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے ان چیزوں کی وجہ سے جو تم بیان کر رہے ہو، مما تصفون، ان اوصاف کی وجہ سے جو تم اللہ رب العزت کے بارے میں کہہ رہے ہو، جو تم اللہ رب العزت کے بارے میں اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہو، ان کی وجہ سے تمہارے لیے بربادی اور ہلاکت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو، اس زمین اور آسمان کو، اور یہ پورا جو زندگی اور موت کا نظام ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی سبب کے جاری فرما دیا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العزت کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عیب لگانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت کرنا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت کس طرح ہوگی؟ اگر کوئی بندہ جی یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں ہے، تو اس سے کس طرح اللہ تعالیٰ کی شان میں جو ہے وہ تنقیص لازم آئے گی؟ کس طرح یہ لازم آئے گی بتائیے؟ سر اللہ تعالیٰ حکیم ہے، مطلب ہر کام جو ہر مقصد، مطلب ہر جو بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی یعنی مقصد ہوتا ہے، ہم، حکمت کے تحت ہوتا ہے، تو اگر یہ بے مقصد ہو تو پھر نہیں، لیکن یہ حکم نہیں ہے نا۔ سر جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو۔ ہم، جی آپ بتائیے کون بول رہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا بھائیوں میں سے۔ فیصل بھائی، جی فیصل بھائی بتائیے۔ فیصل بھائی آواز کٹ رہی ہے آپ کی، آواز کٹ رہی ہے، صحیح آواز نہیں آ رہی۔ ہوں، جمیل جی، امجد بھائی۔ جی شیخ صاحب، اس چیز پہ تو ایمان ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی ہے یہ حق کے ساتھ بنائی ہے، بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی، مگر وہ مقصد کیا ہے وہ اس چیز کی بعض اوقات سمجھ نہیں آتی۔ میں اس کی ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ ریسنٹلی ناسا نے ایک ٹیلیسکوپ اسپیس میں انٹر کی ہے جیمز ویب کے نام سے۔ جی جی تو اس میں جو گلیکسیز ہیں، پہلے ہبل تھی اب جیمز ویب ہے، اس میں جو گلیکسیز ہیں جو یہاں سے خربوں خربوں نوری سال دور ہیں، اور ان کی تعداد بھی بلینز کے اندر ہے۔ تو جی یہ چیزیں دیکھ کے تو ذہن میں آتا ہے کہ ایک زمین کی حیثیت اس کے آگے ایک نقطے سے بھی کم ہے، اور جی انسان جی، تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو ایگزیکٹلی، یہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی، یہ ایمان تو ہمارا ہے اس پہ کہ اللہ جی تعالیٰ جی نے حق کے ساتھ بنائی، جی جی، مگر وہ کیا حق ہے، وہ کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ اس ہوں، میں ہمارا تو کوئی تصرف نہیں ہے، جی ہماری تو وہاں پہ طرف پہنچ بھی نہیں ہے، تو وہ ایگزیکٹلی۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا ان چیزوں کو بنانا؟ صرف یہ سؤال بعض اوقات کوشچن۔ سؤال جمیل جید ولكن في غیر محله، سؤال جمیل جید ولكن 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 ماذا؟ غیر محلی، میں نے شیخ صاحب پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ شاید ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ نہ ہو۔ بارک اللہ فیکم۔ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ اشکال، یہ ایک عمومی اشکال ہے، اور یہ شبہ اکثر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے یا ذہنوں میں آتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ بھائی اتنی وسیع کائنات میں تو انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ واقعتاً انسان کی اس پوری کا، انسان کو آپ چھوڑ دیں،
اس زمین کی، پوری زمین کی، بِكُلِّ مَا فِيهَا مِنَ الدُّوَلِ وَالْأَقْوَامِ وَالشُّعُوبِ، تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیں، اس پوری دنیا، یہ جو پوری پلانٹ ارتھ ہے، اس کائنات میں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ تو انسان کہتا ہے کہ اچھا یہ مطلب جب یہ جو کائنات ہے، اس اتنی بڑی کائنات میں اس زمین کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو کیا اللہ رب العزت جو ہے وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کی طرف جو ہے وہ انبیاء کو بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جو ہے وہ جنت اور دوزخ کا جو ہے وہ سلسلہ جاری کیا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ دو طرح سے ہے، اس کا جواب جو ہے نا وہ دو طرح سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو، یعنی کہ اس شبہے کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو اپنے اوپر قیاس کر رہا ہے، خالق کو مخلوق پر قیاس کر رہا ہے، کہ چونکہ مخلوق کا یہ معاملہ ہے کہ وہ بہت جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بہت جو معمولی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ مخلوق کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مخلوق مطلب مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑی لائبریری ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی لائبریری ہے آپ کے پاس جس میں لاکھوں کتابیں ہیں یا ہزاروں کتابیں ہیں لیٹ سے، تو آپ کے پاس اگر کوئی چھوٹا سا بکلیٹ آپ کا آگے پیچھے ہو جائے تو شاید آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی میرے پاس کوئی کتابچہ تھا جو کہ آگے پیچھے ہو گیا۔ کیوں امجد بھائی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی ایسے ہیں بالکل۔ ایسا ہے۔ تو ہمارا یہ جو شبہ ہمارے ذہن میں پیدا ہوا ہے، اس کی بنیاد یہ غلطی ہے کہ ہم نے خالق کو مخلوق پر قیاس کر لیا، کہ مخلوق کے لیے چونکہ کم تر چھوٹی اور حقیر چیزیں، وہ بعض دفعہ اس سے یا تو وہ غافل ہو جاتا ہے یا وہ اس کی رعایت سے جو ہے وہ یعنی کہ اس کے احوال اور اس کا خیال رکھنے سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خالق بھی ایسا ہے، اور پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اتنی بڑی کائنات میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی طرف کیوں انبیاء کو بھیجا، انسانوں کی طرف کیوں کتابوں کو نازل کیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اس کا جو دوسرا جواب ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اس شبہے کا جو دوسرا ایک پہلو ہے یا جواب کہہ لیں اس کو، وہ یہ ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے اور کائنات کی وسعتیں ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی ادھر بھی کوئی مخلوقات ہیں یا نہیں۔ اس بات سے کوئی معنی تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی انسانوں کے علاوہ اور بھی کوئی مخلوقات ہوں، اس سے کوئی معنی ہے؟ مطلب اس میں کوئی ایسی رکاوٹ یا کوئی ایسی عقلی یا شرعی طور پہ یا عقلی طور پہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے کہ اللہ رب العزت کی انسانوں کے علاوہ بھی مخلوقات ہوں، جنات کے علاوہ بھی اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کا سلسلہ ہو؟ اس میں کوئی معنی ہے؟ کیا خیال ہے امجد بھائی؟ نہیں بالکل نہیں شیخ۔ تو ہو سکتا ہے، آپ یہ بھی ہو پلیز سکتا میری ہے۔ تھیوری کلاس آپ لوگ نہ شیئر کریں۔ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی بات کی، دوبارہ بتائیے۔ شیخ وہ بچوں سے مخاطب ہیں۔ اچھا میں نے کہا شاید نہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ امجد بھائی کچھ تھوڑا سا اشارہ میں نے دیا ہے، کچھ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں؟ جی شیخ صاحب اس میں تھوڑا سا اگر میں جی ضرور بولیں۔ جی میں ایڈ کر دوں، یہ ایک دفعہ میں نے جو عبد الرحمن مدنی صاحب ہیں، یہ جو جامعہ رحمانیہ کے ہیں، ان کا جی میں نے ایک درس سنا تھا، اس میں انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی، اور وہ بات بڑی ذہن کو بھی لگی تھی، کہ یہ کائنات کی جو حقیقت ہے، اس کو سمجھنے میں جو سب سے بڑی ہماری رکاوٹ ہے وہ ہمارا یہ جسم ہے، کیونکہ ہم ایک ٹائم اور اسپیس کے قید میں رہ رہے ہیں، بالکل جسے ہم ایگزیکٹ، زمان و زمان اور مکان مکان، کہتے جی ہیں۔ ہاں جی، تو دا ٹائم ایٹ وچ وی وڈ فری فرام دس ریسٹرکشن، تو اس وقت جو اس کائنات کی حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی، پھر ہمارے لیے وہ جو ایک 50,000 سال والا دن ہے وہ بھی ہمیں جی سمجھ آ جائے گا، پھر ہمارے لیے یہ جو موو کرنا ہے شاید ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک، وہ بھی ہمارے لیے کوئی اس وقت پرابلم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں بات یہ ہے امجد بھائی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو انسان کو جو چیز معلوم ہے نا، اس کے مقابلے میں وہ جو اس کو معلوم نہیں ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے۔ انسان کا جو مجہول ہے، جس کی حقیقت تک انسان کی رسائی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ
جتنا اس کو معلوم ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ اس حقیقت کو بندے کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ جس طرح ہماری نگاہ ہے، انسان کی جو آنکھ ہے، اس کی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کی ایک حد ہے. انسان کا یہ آنکھ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آلہ دیا ہے دیکھنے کا، لیکن کیا اس کا دیکھنا لامحدود ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ لامحدود حد تک کوئی دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں نہیں شیخ صاحب، یہ ہم تو صرف ایک ویزیبل رینج کے اندر دیکھ سکتے ٹھیک ہے، ہیں. بہت سے تو جانور جو اسی ہیں وہ طرح اس سے نیچے اسی دیکھ طرح سکتے ہیں، الٹرا وائلٹ. بالکل. لیکن اسی طرح انسان کا جو دماغ اور عقل ہے وہ بھی ایک سوچنے کا آلہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے. اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں، اس کی لمیٹیشنز ہیں. ایک عقل کی ایک حد ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ہم چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس حد سے ماورا ہیں، جو اس حد سے جو ہے وہ انسان کی عقل سے ماورا ہیں. انسان ان کا ادراک نہیں کر سکتا، ان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس حقیقت کو تسلیم انسان اگر کر لے تو وہ بہت ہی زیادہ سکون میں آ جاتا ہے. جب وہ اس حقیقت کا ادراک کر لے کہ واقعتاً میں عبد ہوں، انسان ہوں، اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے حواس دیے ہیں ان کی ایک حدود ہے، ٹھیک ہے، اور میں اپنی ان حدود سے باہر نہیں نکل سکتا. میری عقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، اس کو میں نے استعمال کرنا ہے. لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام تر حقائق ان کا ادراک میں اپنی اس عقل کے ذریعے کر سکتا ہوں، اور کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جس کے جواب تک میں اس عقل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، تو بس پھر جو ہے یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ کام مشکل ہے. تو بہرحال زبردست، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، بارک اللہ فیکم. اچھا جی، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والارض، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. ومن عنده، اور وہ جو اللہ کے پاس ہیں یعنی کہ فرشتے، لا يستكبرون عن عبادته، وہ اللہ کی عبادت سے بالکل بھی تکبر نہیں کرتے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بالکل بھی رکتے نہیں ہیں. ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ اللہ رب العزت کی عبادت سے تھکتے ہیں. نہ تو تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اور نہ ہی تھکاوٹ کی وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ بس ہم تھک گئے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اچھا ان کی عبادت ہے کیا؟ کہا نا لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر جو ہے وہ نہیں برتتے. تو وہ عبادت ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی. لا یفترون، اور وہ اس سے بالکل بھی اکتاتے نہیں ہیں. اچھا، اب یہ جو فرشتے ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت کی بادشاہت کی کیفیت یہ ہے کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ٹھیک ہے. تو یہ اس سب کے باوجود ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے یعنی کہ ان مشرکوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ ایسے معبود بنا رکھے ہیں من الارض جو کہ خود زمین سے بنے ہیں، مٹی سے بنے ہیں، اور ہم ینشرون، کیا وہ زندہ کریں گے دوبارہ سے؟ کیا وہ انسانوں کو زندہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو مطلب وہ خود جب زمین سے بنے ہیں، خود وہ مخلوق ہیں، خود وہ جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، تو وہ کس طرح کسی اور کو پیدا کر سکتے ہیں؟ اب اللہ رب العزت رد کرتا ہے اس پر کہ تعدد الہ جو ہے یہ ناممکن ہے. فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے فیہما ان آسمانوں اور زمینوں میں آلہۃ، آلہۃ حقیقی معبود اللہ کے علاوہ، الا اللہ اللہ کے علاوہ بھی، تو لفسدتا، یہ آسمانوں اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، فسبحان اللہ رب العرش، پس پاک ہے وہ اللہ جو رب العرش ہے، عما یصفون، ان اوصاف سے کہ جو یہ کافر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، لا یسأل، اور اللہ رب العزت کی بادشاہت کی تو یہ کیفیت ہے کہ لا یسأل عما یفعل، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا اس چیز کے بارے میں کہ جو وہ کرے، وهم یسألون، اور یہ جو مخلوق ہے ان سے پوچھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ لا یسأل عما یفعل، اللہ رب العزت سے پوچھا نہیں جاتا جو کچھ بھی وہ کرے، اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت بڑا قاعدہ ہے، اور ایک جو مسلمان ہے نا اس کی یعنی کہ ایک مسلمان کی جو فکر ہے وہ اس قاعدے سے، اس قاعدے کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، مطلب اس کی جو فکر جن بنیادوں کے اوپر قائم ہوتی ہے ان میں سے ایک فکر یہ بھی ہے، ایک بنیاد یہ بھی ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ آپ نے دی پرابلم آف ایول کا نام سنا ہے؟ دی پرابلم آف ایول، مشکلات الشر۔ دی پرابلم آف ایول، یا جماعت الخیر، میری نہیں آواز آ شاید۔ رہی ہے؟ یہ جو ملحدین ہے نا، ملحدین کے شبہات میں سے جو سب سے بڑا شبہ ہے، جس کو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا شبہ ہے، وہ مشکلۃ الشر، دی پرابلم آف ایول ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس کی بنیاد اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر چونکہ تکلیفیں آتی ہیں، دنیا کے اندر چونکہ مصائب آتے ہیں، دنیا کے اندر چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے اندر سیلاب زلزلے آتے ہیں اور ایسی ایسی بیماریاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الہ موجود نہیں ہے، یہ مشکلات الشر کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ تو حالانکہ یہ جو اعتراض کہہ لیں یا یہ جو شبہ کہہ لیں، اس کی بنیاد ہی اس چیز پر قائم ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت پر اعتراض کر رہا ہے، انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے افعال پر، اس کے فیصلوں پر جو ہے وہ اشکال اٹھا رہا ہے کہ اللہ رب العزت یہ کیوں کرتا ہے، اللہ نے یہ کیوں کیا۔ حالانکہ عقلی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی انسان کا یہ سوال کرنا اور اعتراض اٹھانا بنتا نہیں ہے۔ شرعی طور پر تو نہیں بنتا کہ انسان، ظاہر ہے کہ عبد ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ معبود ہے، انسان مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو شرعی طور پر بھی نہیں بنتا، اور عقلی طور پر اسی لیے نہیں بنتا کہ انسان اور جو کچھ بھی انسان کے ارد گرد ہے اور جو پوری کائنات ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ام اتخذوا من دونه آلهة ام اتخذوا من دونه آلهة، کیا اب یہ زجر ہے ان پر اس جرم پر کہ وہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور بھی لوگوں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانکم، کیا ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ